الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حضرات محترم، جس طرح کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی، اس سورت زمر کا اصل موضوع اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کا یقین دلانا اور بہت سی مثالیں بیان کر کے انسان کو یہ باور کروانا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ شریک بناتا ہے، ان کے متعلق جن عذابوں کا تذکرہ ہے اور جو معاملہ آخرت میں ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی توحید سے الگ ہوتا ہے فَأَذَاقَهُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ دنیا کے اندر اسے ذلت چکھاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ کا کرتے ہیں، اگر وہ پانی پیتے ہیں تو زمزم پیتے ہیں، اگر وہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے سامنے کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مشرک آدمی طواف کرتا ہے تو مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کا کرتا ہے یا اپنے بتوں کا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ذلت اور مسکنت اللہ نے ڈال دی کہ اس بندے کو احساس ہی نہیں کہ جس کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے وہ خود ایک مجبور و مقہور انسان، جس کی اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی کا نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ ایک تو معنی ائمہ مفسرین نے یہ کیا کہ دنیا کی ذلت اسے مسلط کر دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب شرک کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب دنیا پہ آتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ، زمین پہ چل پھر کے دیکھو جتنی قوموں کو ہلاک کیا ان میں اکثر مشرک تھے، جنہیں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ دنیا میں جو ان کی بربادی ہوئی یہ بہت چھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تمہاری تیز ترین جو آگ ہے جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آگ کو اللہ نے 1000 سال تک جلایا، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے جلایا، یہ سفید ہو گئی،
پھر 1000 سال تک جلایا سیاہ ہو گئی اور قیامت تک اس کی شدت میں اضافہ کیا جاتا رہے گا. اور یہ بات انسان جانتا ہے کہ آگ کا عذاب، اس کی شدت اس کی جلد کو لگتی ہے. جلد جل جائے تو آگے انسان کو احساس نہیں ہوتا. تو اللہ ایک ایک لمحے میں کئی 70 دفعہ اس کے جلد کو بدلے گا تاکہ عذاب کا مزہ چکھ سکے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا کا عذاب، یہ دنیا کی ذلت، مسکنت، یہ کچھ بھی نہیں ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان لیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر بہت سی مثالیں بیان کی ہیں. ہم آج تک 23واں پارہ آج ختم ہو رہا ہے. کون کون سے رنگ میں مثال اللہ نے بنا کے انسان کو نہیں بتائی کہ یہ اپنی اصلاح کر لے. ہم اتنی مثالیں پڑھ کے آئے ہیں. اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی شعور ہو تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ بات اللہ رب العزت کی سچ ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے اس قرآن کے اندر من کل مثل، ہر قسم کی مثال، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت پکڑ لیں. قرآن عربیہ، لوگوں یہ عربی کو قرآن ہے. ذی عوج، اس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. غیر ذی عوج، یہ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. ضرب اللہ مثلا، پھر آخر میں اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک اور. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا، اس انسان کی مثال فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے بہت سے آقا ہیں، وہ بھی داتا، وہ غوث، وہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پوچھتا ہے. اور ایک شخص کا ایک ہی مالک ہے، وہ اللہ ہے. کہا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو مخلوق کو پوچھتا ہے، اور مخلوق بھی ایک نہیں، اس نے کئی الہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہر الہ چاہتا ہے میری بات مانے. متشاکسون، جھگڑنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، وہ آدمی جو سالم، پورے کا پورا ایک ذات کے سامنے جھکنے والا ہے. هل يستویان مثلا، دونوں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، لوگوں تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے اوروں کی تعریفوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انک میت، اے نبی آپ فوت ہونے والے ہیں. وانہم میتون، اور ہر کائنات، ساری مخلوق نے فوت ہونا ہے. بلکہ ہم یہ بات 5ویں پارے پہ غالباً پڑھائے ہیں ما کان لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، میں نے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، اگر آپ نے فوت ہونا ہے تو اور کسی کو کیسے زندہ رکھ سکتا. تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انک میت، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ رہوں گا. اگر اس کائنات میں اللہ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اس کائنات میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات کے بعد، آپ اللہ انہیں فرما رہے ہیں انک میت، اگر آپ نے فوت ہونا ہے
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور سب نے مر جانا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر اللہ کے پاس جا کے بھی تم جھگڑو گے. اور یہ جو لوگ آج شرک میں مبتلا ہیں یہ وہاں جا کے جھگڑیں گے، اللہ ہم مشرک نہیں تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے مولوی پیر امام تھے، اگر انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ہمارا کیا قصور. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ انہیں دگنا عذاب کر، ان پہ لعنت ڈال جنہوں نے ہمیں گمراہی کے رستے پہ ڈالا تھا. ان علماء کو، وہ کوئی بھی ہے، میں ہوں یا کوئی بھی، اللہ سے ڈرنا چاہیے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرنے کے بجائے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف بلانے کے علاوہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں اپنے کے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لایا جائے، کیونکہ سب سے بہترین غلام اللہ رب العزت کا غلام ہے. اللہ ہمیں اپنا غلام بنا لے، اپنا بندہ بنا لے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر اللہ کے پاس جا کے بھی یہ جھگڑیں گے کہ پھر اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر قیامت کے دن جو لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، آج جھگڑتے ہیں، اللہ خود فیصلہ کرے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے، کون صحیح زندگی بسر کرتا رہا کس نے غلط زندگی بسر کی. آج تو ہم اپنی زبان کی تیزی سے دوسروں کو مطمئن کر لیتے ہیں اور اپنی زبان کی تیزی سے دوسروں کو چپ کروا دیتے ہیں، اور وہ حق پہ ہونے کے باوجود خاموش ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت میں یہ چلاکیاں نہیں چلیں گی. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق سے 23واں پارہ ختم ہوا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو 24واں پارہ آئندہ شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.